ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر تھانے میں میری عوام سے مخاطب ہونے کی کئی تصاویر دیکھ کر ملک اور بیرون ملک سے بے شمار کالز آئیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، تو ہم نے علماء کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ویڈیو بیان جاری کیا جائے تاکہ اصل حقائق تمام احباب تک پہنچ سکیں۔ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امیر مظہری صاحب، صدر جمعیت علماء پاکستان ضلع خوشاب، اور علامہ محمد مظفر الدین صاحب، صدر جماعت اہل سنت تحصیل قائدآباد، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز خان قادری صاحب، اور حضرت علامہ مولانا مفتی حسین علی چشتی صاحب، اور کثیر تعداد میں علماء تشریف رکھتے ہیں۔ کل قائدآباد سے احباب کے بے شمار فونز آئے کہ قائدآباد میں نیشنل بینک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آ چکا ہے، جس میں نیشنل بینک کے گارڈ احمد نواز نے بینک مینیجر عمران حنیف کو گولیاں مار دی ہیں، اور باہر نکل کر کہا کہ یہ بینک مینیجر گستاخی رسول کا مرتکب ہوا ہے، اس لیے میں نے اسے گولی ماری ہے، اور میں کہیں بھاگتا نہیں، پولیس اور میڈیا کے سامنے میں پورے حالات و واقعات بیان کر دوں گا۔ وہ بینک میں بیٹھ گیا، عوام کی کثیر تعداد بینک کے باہر اکٹھی ہو گئی۔ جب پولیس ملزم کو لینے پہنچی تو عوام کے پرجوش ہجوم نے کہا کہ آپ نہ لے جائیں، ہم اسے جلوس کی صورت میں تھانے پہنچاتے ہیں۔ تو عوام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج میں اسے باعزت طور پر تھانے پہنچا دیا۔ عوام ہزاروں کی تعداد میں تھانے کے باہر اکٹھی ہو گئی، نعرے بازی شروع کر دی۔ حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہم نے قائدآباد تھانے جانے کا فیصلہ کیا، اور جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تو میرے ساتھ برادر اکبر علامہ صاحبزادہ محمد مظہر الحق بندیالوی، علامہ مفتی حسین علی چشتی صاحب، اور بندہ ناچیز۔ جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تو قائدآباد تھانے سے بھی سیکورٹی والوں کے فون آئے کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہیں، آپ ضرور تھانے میں آ کر حالات کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کریں۔ چنانچہ جب ہم تھانے پہنچے، ہم نے دیکھا کہ عوام کا ایک عظیم اجتماع تھانے کے باہر نعرے لگا رہا ہے۔ ہم تھانے کے اندر چلے گئے، وہاں دوسرے مسلک کے علماء بھی آ گئے۔ پھر ہم نے وکلاء کا پورا پینل بلایا، ان سے قانونی مشاورت کی۔ عوام میں اشتعال بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ برادرم صاحبزادہ محمد مظہر الحق صاحب نے، اور 2 دفعہ یا 3 دفعہ میں نے میگا فون پر تھانے کی چھت پر جا کر عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ بحمدہ تعالی عوام ہماری پرزور اپیل پر پرامن رہی۔ ڈی پی او صاحب میاں والی، ڈی پی او خوشاب، دونوں کچھ دیر کے بعد موقع پر پہنچ گئے۔ ملک محمد یار بندیال، ملک فتح خالق بندیال MP صاحب بھی موقع پر پہنچ گئے۔ تمام مسالک کے علماء نے متفقہ طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ نہ مضروب کے ساتھ زیادتی ہو اور نہ ملزم کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے۔ پولیس کے ڈی پی او صاحب نے یہ کہا کہ ہم جب اس کی تفتیش کریں گے کہ جس پر گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام ہے، تو علماء کا آپ ایک بورڈ تجویز کریں، وہ بھی پولیس کے ساتھ مل کے تفتیش میں شامل ہو۔ تو متفقہ طور پر علامہ دلدار حسین رضوی اور مولانا قاری عبدالصمد صاحب اور میرا نام پیش کیا گیا، اور ساتھ ہی ملک محمد یار بندیال صاحب کا نام پیش کیا گیا کہ یہ پولیس کے ساتھ تفتیش میں شامل ہوں گے، تاکہ صحیح طور پر پتہ چلایا جا سکے کہ کیا واقعی وہ گستاخی رسول کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں۔ اور فیصلہ یہ ہوا
کہ اگر وہ گستاخی رسول کا مرتکب ثابت ہو جائے تو اس پر دفعہ 295C کے تحت مقدمہ درج کیا جائے، ورنہ نہیں۔ علماء نے یہ دو ٹوک موقف اختیار کیا کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، خواہ کسی پر گستاخی رسول کو لیبل نہیں لگانا چاہتے، اور ملزم جس دفعہ کے تحت FIR کا مرتکب ہوا صرف وہی دفعہ لگایا جائے۔ DPO خوشاب اور تمام انتظامیہ نے سارے معاملے میں علماء کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اب میں تمام لوگوں سے، تمام علماء اہل سنت کی طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ جب تک معاملے کی مکمل تفتیش نہ ہو جائے وہ کسی قسم کی کوئی رائے قائم نہ کریں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انتہائی حساس اور نازک ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ پرامن رہیں اور کسی قسم کی اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ ہمارے وطن عزیز کے حالات کسی قسم کی اشتعال انگیزی کے متحمل نہیں۔ اللہ رب العزت تمام اہالیان وطن کو پرامن رہنے اور وطن عزیز کی خدمت اور دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔